انبیاء علیہ السلام اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ کیے بغیر بھی توحید بیان ہو سکتی ہے؟ جی، اگر حضرت ابوبکر سے توحید بیان نہیں ہوئی یہ کہ بغیر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، یہ کون سی آیت حضرت ابوبکر نے پڑھی اور کون سی حدیث تھی؟ یہ آیت تو کچھ اور تھی۔ تو جب لوگ یہ کہیں گے کہ بابوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بڑے سے بڑی ہستی ہو، وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتی، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو اگر یہ مثال معیوب لگتی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، نہ تو یہ گستاخی ہے نہ مثال غلط ہے۔ غلط کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انسان قادر ہے کہ وہ اپنی نیند بھی روک سکتا ہے، اپنا پیشاب بھی روک سکتا ہے، کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ اب اس سے کوئی یہ رزن نکالے کہ یا اللہ تو نے روٹی کو افضل کہہ دیا، عیسیٰ کو نیچے کر دیا، تو کوئی اور مثال بیان کر دیتا تو چھوڑ دے۔ اس پہ میری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ میری زندگی میں خواہش تھی کہ میں بالکل انبیاء والی توحید جو ہے نا مرنے سے پہلے ایک دفعہ بیان کر دوں، وہ میں نے ریکارڈ کرا دی 1.5 گھنٹے میں۔ ابھی تک صرف میں وہ بابوں تک معاملات کو لے کے گیا تھا، لیکن قرآن میں تو انبیاء کرام کو بھی بیچ میں رکھا گیا نا، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا نا، تو میں نے وہ تمام آیات جو انبیاء کے بارے میں ہے، کیونکہ جب توحید آتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس طریقے سے ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو غصہ تو عیسائیوں پہ نکلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے۔ لو جی، یہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب ہلاک، تو سارے پیغمبر، سارے انسان اس میں آگے، ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب مجھے بتائیں ان پیغمبروں کا، ان بزرگوں کا، صحابہ اہل بیت کا کیا قصور ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو ہلاک کر دوں؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو یہ غصہ نکالا ہے ان عقائد کے اوپر، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اور انبیاء کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی توہین والا پہلو نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر نے کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں کی، یہ کہہ کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ کیوں فرضی جملہ بولا؟ تاکہ رسول اللہ کو کوئی خدا نہ مان لے، جس طرح جیزس کرائسٹ کو مان لیا۔ اس طرح ہر زمانے میں جب نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں نا تو ان فتنوں کو دبانے کے لیے یہ قرآن پاک کی تشریحات کیوں لکھی جاتی ہیں، احادیث کی شروحات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ آپ نے یہ اصولی بات کرنی ہے کہ جو یہ بات کی ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن میں تو واضح ہے، نبی تم کہہ دو نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 188۔ بتائیں ایک نبی کے نفع کی کون کون سی چیزیں ہیں؟ آکسیجن، روٹی، ٹوائلٹ، نیند، یہ ہر انسان کے نفع کی چیز ہے، اور اگر یہ نہ ایڈریس ہو تو یہ نقصان بن جائے گی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اے نبی تم کہہ دو میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ چونکہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں آکورڈ لگتی ہیں، ورنہ یقین جانے کہ یہ جو توحید ہے یہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، پھر ہم یہ آگے سے کہیں گے کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ بکواس تو آپ لوگوں نے کی ہے نا، ہم تو ریبٹل کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں کہنا پڑے گا۔ جب لوگ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا مانیں گے نا تو ابوبکر کو خود سے یہ جملہ بولنا پڑے گا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اور یہ بخاری شریف میں کم از کم 8 جگہ پہ یہ حدیث ہے۔ آیت جو پڑھی ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں تھا، آیت تو یہ تھی کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر مر جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یا قتل کر دیے جائیں گے؟ بس یہ تھا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ ان قریب محمد نے فوت ہو جانا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا تو حضرت ابوبکر پیغمبر نہیں ہے، نبوت ختم ہو چکی تھی، لیکن شتونگڑوں کو سنبھالنے کے لیے جو بعد میں پیدا ہونے تھے حضرت ابوبکر نے جملہ بولا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جس جملے کو آپ توہین سمجھتے ہیں نا اس جملے کو اگر آپ الٹ کر دینا اور وہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، مثلاً آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پیشاب روک سکتا ہے اللہ کی انٹروین کیے بغیر بھی، اگر یہ جملہ صحیح ہے نا تو آپ گستاخی کا الزام میرے پہ لگا دیں، لیکن آپ خود بھی مانیں گے کہ جملہ صحیح نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عقیدہ تھا، اس کو مثال سے بیان اس لیے کیا کہ بھائی جب آپ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو گے، رضی اللہ عنہ کہو گے، تو پھر خلافت و ملوکیت تو آئے گی۔ ہاں،
جب سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے پھر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوں گی. تمہیں کیا تکلیف تھی کہ تم ایک ایسے شخص کا دفاع کرتے جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہوا ہے؟ پھر انجینئر صاحب کا کربلا والا ریسرچ پیپر تو آنا تھا. جب تم کہو گے کہ فلانے بابے نے جو ہے وہ پل راویدہ پکڑے ہے، فلانے نے جناب فلانا پل سنبھالے ہے، فلانے نے سمندر روکے ہے کہ وہ چڑھ نہ آئے، پھر ہم نے کہا تھا کوئی اپنا پیشاب روک کے بتا دے. تو یہ باتیں کورلیٹڈ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مگر آپ کی زبان سے فرقہ پرست علماء اور عوام کی دل آزاری ہوتی ہے. مجھے فخر ہے جی اس کے اوپر. ہاں جی ہاں جی، قرآن کی زبان سے تمام مشرکین کی دل آزاری ہوئی، چڑیا جتنے دل ان کے دکھ گئے. ہاں، رسول اللہ کی زبان مبارک سے کافروں کی دل آزاری ہوئی جب ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی ہوئی، تو دل آزاری تو ہوئی ہے نا. دل آزاری نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کو وہ مکے سے نکلنے میں مجبور کرتے. جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہے ہیں صادق اور امین، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے، تو رسول اللہ نے کیا گالیاں دی تھی ان کو؟ نہیں، بس صرف یہ بتایا کہ تھوڑے بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں، رسول اللہ نے کہا تھا میرے رب سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بت تھے شاہی کوئی نہیں. بس یہ بات بری لگ گئی. تو دل آزاری جو ہے یہ فخر ہے ہمارا. ہاں، دل آزاری ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے.